عالمی طاقتوں کا قبرستان کہلانے والے اور اس بات پہ فخر کرنے والے افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت 2021 میں اگر ہم یاد کریں تو افغان طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد بجائے کم ہونے کے بڑھتی گئی، اور اب فرکشن اتنی گہری ہو چکی ہے افغانی چھیڑخانیوں کے بعد یا ان کی جانب سے جو ٹیررسٹ گروپس کو پناہیں دی گئیں اور پاکستان میں جو اٹیکس ہوئے، پاکستان کی جانب سے بارہا انہیں وارن کیا گیا لیکن اس پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی، مذاکرات کے ادوار بھی ہوئے، اور اب یہ فرکشن اتنی گہری ہو چکی ہے کہ بالآخر پاکستان کو کابل اور قندھار تک جا کے بمباری کر کے یہ بتانا پڑا کہ پاکستان اپنی سیکیورٹی اور سلامتی پر کمپرومائز نہیں کرے گا۔ سیٹھی صاحب، سچویشن اوور ٹائم ورس ہوئی ہے، اور اس سے پہلے کچھ دوست ممالک کی جانب سے یہ تلخی کم کرنے کی بھی کوشش ہوئی۔ جب بیٹھے مذاکرات کی میز پر تو میں نے آپ سے پوچھا کہ اس کا مستقبل کیا ہے، اور آپ نے جو پیش گوئی کی وہ وقت کے ساتھ درست ثابت ہوئی، اور ہم نے پچھلے ہفتے اس کو پلے کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اب کیا ہوگا جب سرحدوں پر یہ سچویشن ہے کہ پاکستان کو سرحدی علاقوں میں بمباری کرنی پڑی، افغان ٹھکانوں پر، ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر، یا بی ایل اے کے یا داعش کے ٹھکانوں پر بمباری کرنی پڑی۔ تو آپ نے ایک نئی بات کہی تھی اس پریڈکشن میں، وہ کیا تھی؟ پہلے وہ سنوائیں گے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ طالبان سننے کے لیے تیار نہیں، اور اس کے حل دو ہی ہیں اگر وہ حل کہے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی کوئی آسان حل نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ٹارگیٹڈ آپریشنز کنٹینیو کریں، اور اگر آپ کو اندر بھی جانا پڑے تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ وہاں سے بیٹھ کے کرتے رہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہے، بیکاز وہ تو اٹیک کر کے چلے جاتے ہیں واپس۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ آئی تھنک اس سے زیادہ بھی آپ کو کارروائی کرنی پڑے گی ریجیم چینج کی۔ یہ میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ایسے اس رجیم کے ساتھ آپ کام نہیں کر سکتے۔ دیکھیے سیٹھی صاحب، معاملات اسی طرف جا رہے ہیں یا جانے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے وزیر دفاع نے بھی ایک زبردست بیان دیا کہ گھر یہ جنگ ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ ابھی تک سچویشن یہ ہے کہ ہم ذبیح اللہ مجاہد جو طالبان رجیم کے ترجمان ہیں ان کی جانب سے مذاکرات کی باتیں سن رہے ہیں، بٹ آپ سے جب میں نے یہ سوال کیا کہ پاکستان کی سرحدی علاقوں میں کارروائی کے بعد افغانستان ریٹیلیٹ کرے گا تو آپ نے کہا تھا اس کے چانسز کم ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ پھر افغانستان نے جواب دینا کیوں ضروری سمجھا؟ میرا خیال ہے اس وقت یہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے پیچھے ایک نئی سوچ ہے، جس میں اسرائیل، انڈیا اور طالبان انہوں نے ایک اکٹھا محاذ بنا لیا ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سوچا سمجھی ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے، ایک اسٹریٹجی کے تحت ہو رہا ہے۔ کیونکہ پہلے تو یہ تھا نا کہ صرف اسرائیل انڈائریکٹلی انوالوز، انڈیا کے ذریعے، انڈیا کے جو اسرائیلی ڈرونز تھے وہ طالبان کو دیے جا رہے تھے، طالبان انڈیا میں ٹریننگ حاصل کر رہے تھے اینڈ سو آن۔ بٹ اب واضح ہو گیا ہے کہ اس کے پیچھے ایک اور سوچ تھی، جس میں امریکن ایمبیسڈر ٹو انڈیا ان کا بہت بڑا رول ہے۔ یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس رول کے اندر انڈیا اور اسرائیل کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، اور انڈیا اس سے پہلے افغانستان کے ساتھ اکٹھا ہو گیا تھا۔ تو اس لیے اب یہ ایک نیا ٹرائنگل بن گیا ہے، جس کو اسرائیل ہیکساگن بنانا چاہ رہا ہے۔ اس میں 4 یا 5 لوگ اور لانا چاہ رہا ہے، جی، جس کے اندر گریس اور سائپرس اور ہو سکتا ہے یو اے ای اور صومالیہ لینڈ، یہ بھی ان کو انکلوڈ کیا جائے۔ تو اس لیے اب سچویشن چینج ہو گئی ہے، اور طالبان کو جیسے کہتے ہیں نا ہوا مل گئی ہے، انہوں نے اب اپنی پاؤں جو ہے انڈیا اور اسرائیل کی کشتی میں رکھ دی ہے، اور ایک یہ جوائنٹ کمانڈ سٹرکچر بن رہا ہے، اور یہ بالکل امریکن کیمپ کا سٹرکچر ہے یہ۔ اور بڑی دلچسپ بات اس میں 2 ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہندو، یہودی اور اسلامک فورسز اکٹھی ہو گئی ہیں اگینسٹ ادر اسلامک فورسز، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ کا جو سپورٹ بیس ہے مڈل ایسٹ میں وہ سپلٹ ہو گیا ہے، اور وہ جو سپلٹ ہوا ہے انڈیا نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کا حصہ بن جائے گا امریکن الائنس کا، کیونکہ امریکہ کا جو تعلق ہے مڈل ایسٹ کے اندر وہ ہے اس وقت اسرائیل کے ساتھ اور یو اے ای کے ساتھ، قطر کے ساتھ، بحرین کے ساتھ، کویت کے ساتھ۔ سعودی عربیہ ایک زمانے میں ان کا حصہ تھا، بٹ جب سے سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ کیا ہے اور آگے سے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے ایران کے ساتھ، اور اسرائیل سے خوفزدہ ہو گیا ہے، کیونکہ جب سے اسرائیل نے یہ امریکن ایمبیسڈر حقیبی نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جی اسرائیل کا حق ہے کہ سارے مڈل ایسٹ کے اندر 7-8 جو ممالک ہیں ان کے حصے، ان کی ٹیریٹری کے حصے لے لے، ایز پر دا پریڈکشنز آف پیشن گوئی ان دا بائبل۔ جی
تو یہ اس سے بہت سے لوگ خوفزدہ ہو گئے انکلوڈنگ سعودی عربیہ اور ایڈ ایجپٹ. تو امریکن جو وہاں الائنس تھا، جو امریکن بیسز تھے، اس کے اندر سپلٹ آ گئی. انڈیا اس کے اندر کود گیا اور اس کے اندر بہت بڑا اہم رول ادا کیا ہے. امریکہ کا جو امبیسڈر ہے ٹو انڈیا، اس نے نریندر مودی کو کنونس کیا کہ اب وقت آ گیا کہ آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے، اب آپ کو ہمارے ساتھ جانا پڑے گا. اور جب آپ ہمارے ساتھ جائیں گے تو پھر یہ جو مسلم ممالک ہیں، جو فلسطین کا کویسچن ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا. چائنا اور رشیا کے ساتھ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی چھوڑنی پڑے گی. واپس کوارڈ میں آنا پڑے گا. چائنا کے خلاف محاذ اور اسرائیل کے ساتھ دینا پڑے گا، اور ایران کے ساتھ بھی اب الوداع قافلہ کرنا پڑے گا. اور نریندر مودی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ فیوچر جو ہے اسی کیمپ میں رہنا ہے، اور اسی کیمپ میں ان کی بہتری ہے. یہ ان کا فیصلہ ہے. تو اس لیے افغانستان کے اندر جو کچھ ہوا ہے، اس کے پیچھے انڈیا اور اسرائیل کا ہاتھ ہے، اور اسی لیے یہ بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہے. اور اسے پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، اسے غور سے سوچنا پڑے گا کہ اب کیا کیا جائے، بیکاز انڈائریکٹلی اس کے پیچھے امریکہ بھی ہے. اچھا سیٹ صاحب، آپ نے تو کینوس کو بہت وسیع کر دیا، لینس بھی بہت بڑا ہو گیا اس معاملے کا. اگر اس میں بیکنگ حاصل ہے انہیں اسرائیل اور انڈیا کی آشیرواد اور وہ کانفیڈنس ہے، یا ان کی شے پہ افغانستان کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور مین وائل ہم نے آفیسر آف ایسٹرن کمانڈ انڈیا کے راجیش پشکر، ان کی سٹیٹمنٹ سنی آپریشن سندور کے حوالے سے، اور انہوں نے پاکستان کو ایک نئی دھمکی دی اور بھرپور کانفیڈنس کے ساتھ دی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ افغان سرزمین سے حملوں کی آڑ میں دوسری سرحد ہے اس کو بھی گرم کر دیا جائے اور یوں سازش رچائی جا رہی ہے؟ سازش نہیں، اسٹریٹجی ہے. اسی لیے پہلی دفعہ روس کے فارن منسٹر نے ایک بہت اہم بیان دیا ہے جی کہ وہ کسی صورت میں بھی، دیکھیے نا، اس سے پہلے ہمیں یہ پتا چل رہا تھا کہ شاید روس طالبان رژیم کو ریکگنائز کر لے. اسی طریقے کے ساتھ ہمیں یہ پتا چل رہا تھا کہ چائنا جو ہے اس کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں طالبان کے ساتھ. مگر ہوا یہ ہے کہ چائنا کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب یہ جو نیا ایجنڈا بنا ہے، طالبان، انڈیا، اسرائیل اور امریکہ، یہ تو سپیک کو چلنے نہیں دے گا، روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کو چلنے نہیں دے گا. اور وہ جو چائنا اور انڈیا کے ساتھ مل کے مڈل ایسٹ کے ذریعے یورپ تک پہنچنے کا روٹ بن رہا تھا، اس کو بھی اب نہیں بننے دیں گے یہ. تو یہ تو ایک بہت بڑی گیم گلوبل سکیل پہ ہو رہی ہے، اور جس کے اندر اب انڈیا نے، جسے کہتے ہیں نا، اپنا وزن ایک طرف ڈال دیا ہے، اور وہ وزن بڑا واضح ہے. اور بہت بڑی گریٹ گیم اب شروع ہونے والی ہے، جس کے ساتھ انڈیا اور امریکہ اور اسرائیل ایک طرف ہوں گے، الائن ہوں گے، اور ادھر رشیا، چائنا، اور رشیا کو بھی پاکستان کے قریب آنا پڑے گا، اور ٹرکی، یہ اب دوسری طرف ہوں گے. تو جو انڈیا ایک زمانے میں برکس کا بہت اہم رول اس میں ادا کرنا چاہ رہا تھا، وہ اب برکس کے اندر انڈیا ادا نہیں کرے گا وہ رول. انڈیا اب کوڈ کے اندر واپس جائے گا، اور انڈیا امریکہ کے ساتھ اور قریب ہوگا. اسی لیے امریکہ کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات بہتر کر لیے. ابھی جو ریسنٹلی جو نریندر مودی نے امریکہ کے ساتھ، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو مکمکہ کیا ہے بزنس کے اوپر، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم $500 بلین کی انویسٹمنٹ لانے آ رہے ہیں اور تجارت کرنے آ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ بائی دا ٹائم 2030، which means only 4 years to go. تو مطلب ہے 200 بلین سے لے کے 500 بلین تک تو وہ تجارت کی باتیں کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ. تو اور اسی لیے امریکہ نے بھی ان کو اب جو پہلے اتنے بڑے ٹیرفز لگائے تھے وہ گرا گرو کے اب سب سے کم ٹیرف پہ لے آیا ہے، اور 18% پہ. اور ادھر انڈیا جو ہے اس نے بہت سی ٹیرفز امریکہ کے اوپر 0% پہ لے آیا ہے. اور اسی طریقے کے ساتھ رشیا سے آئل خریدنا آہستہ آہستہ وہ کم کر رہا ہے. تو یہ تو بہت بڑی الائنمنٹ ایک ہونے جا رہی ہے. اور سب سے بڑی جو چینج آ رہا ہے وہ انڈیا کی جو فورن پالیسی کے اندر اب آئے گا. اسی لیے انڈیا کچھ عرصے کے لیے چپ تھا، فیصلے کر رہا تھا کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، کدھر رہنا ہے، کدھر نہیں رہنا. اور انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب وہ جو نیوٹرل، وہ جو رہنا چاہ رہے تھے نان الائنڈ، وہ دروازے بند ہو گئے ہیں. اب الائن کرنا پڑے گا، اور انہوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ الائنمنٹ جو ہے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہوگی، اور اسی لیے انہوں نے طالبان کو ساتھ لے لیا. تو جب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ دونوں فرنٹس کی بات کر رہی ہیں، یہ بالکل آن دا کارڈز ہے یہ. اور اس کا جو ایم ہے وہ ہے کہ پاکستان کو بھی کمزور کرنا اور چائنا کو روٹس سے محروم کرنا. سپیک کو بھی نہیں چلنے دینا، اور دوسرے روٹس بھی جو بنا رہے ہیں ان کو نہیں چلنے دینا.